اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین سامعین، السلام علیکم۔ ہمارے معاشرے کا ایک بہت عجیب مسئلہ ہے اور ہر کوئی اس پر اپنی مختلف رائے رکھتا ہے۔ یہ بھی ایک بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم مسلمان آج تک اس کو طے نہیں کر سکے۔ جو کسی نے کہہ دیا، جو کسی نے ایک دفعہ طے کر لیا، اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ لفظ طلاق کا ہے اور اس کے ساتھ ایک لفظ خلا کا ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا کہ اگر ہم ان دونوں الفاظ کو، طلاق اور خلا کو صحیح طور پر سمجھ لیں تو ہم میں سے بہت سی وہ برائیاں جو کہ حلالہ کی شکل میں پائی جاتی ہیں اور اس کے لیے ہم کوششیں کرتے ہیں، اس کے لیے ڈیلے دیتے ہیں، اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ طلاق مرد کا حق ہے اور خلا عورت کا حق ہے۔ اگر ایک مرد اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے اور وہ طلاق واقع ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جب تک وہ عورت کسی دوسرے مرد سے شادی نہ کرے، وہ دوبارہ پہلے خاوند سے شادی نہیں کر سکتی۔ اس کا حل لوگوں نے یہ نکالا جس کو حلالہ کہا جاتا ہے، یعنی پہلے سے طے کر لو ہم اس عورت کا نکاح فلاں 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 سے کریں گے، اور وہ ایک دن کے بعد وہ طلاق دے دے گا، اور پھر جب عدت پوری ہو جائے گی تو وہ پھر اپنے پہلے شوہر سے وہ نکاح کر لے گی۔ یہ قطعاً حرام ہے۔ ایسا حلالہ کرنے والا اور کرانے والا سب پر لعنت کی گئی ہے، لیکن ہم پھر بھی اسی طرف جاتے ہیں، جبکہ بہت اچھا طریقہ اور بھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ مرد طلاق دینے کی بجائے عورت سے کہے کہ وہ خلا کا مطالبہ کر لے، کیونکہ خلا کے بعد حلالے کی ضرورت نہیں رہتی۔ یعنی عورت خلا کر لیتی ہے تو وہ پھر اپنے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے، اس پر دوسرے مرد سے نکاح کرنے کی پابندی نہیں ہے۔ لیکن ہم اس طرف نہیں جاتے، ہم اسی بات پر اڑے جاتے ہیں، طلاق مرد دے گا اور مرد طلاق دے گا پھر حلالہ کریں گے۔ خلا میں ایک شرط ہے، شاید اسی شرط کی وجہ سے لوگ اس طرف نہیں آتے۔ کیا؟ یعنی اگر خلا کا مطالبہ عورت کرتی ہے تو وہ شوہر اس سے یہ کہہ سکتا ہے کہ جو میں نے تمہیں حق مہر دیا یا جو چیزیں میں نے تمہیں دی ہیں وہ ان کو مجھے واپس کر دو، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بے شک قرآن میں ارشاد فرمایا ہے تم کیسے مطالبہ کرو گے جو تم انہیں دے چکے ہو جبکہ تم نے ان سے مفاد اٹھایا ہے۔ لیکن یہ ایک مسئلہ ہے، اگر وہ مطالبہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن وہ ناجائز ہے، صحیح نہیں ہے، کیونکہ قرآن شریف میں اس کے بارے میں آ گیا کہ تم کیسے مطالبہ کرو گے۔ خلا ایک ایسی چیز ہے کہ جو ایک اور پہلو بھی رکھتی ہے۔ وہ پہلو یہ ہے کہ عورت کیونکہ جذباتی ہوتی ہے، وہ فیصلہ کرنے میں جلدی کرتی ہے اور اس کے آگے پیچھے کم ہی سوچتی ہے، کیونکہ وقتی طور پر وہ متاثر ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے پر ایک پابندی لگائی ہے کہ خلا جیسے مرد طلاق دیتا ہے اس طرح نہیں ہوگا، بلکہ خلا کے لیے عورت کو قاضی کی عدالت میں جانا پڑے گا۔ وہاں جا کر وہ بیان دے گی کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تو قاضی فیصلہ کرے گا، جس کے بعد وہ خلا ہو جائے گا۔ اسی لحاظ سے جب عورت کی جذباتیت کو پیش نظر رکھا تو اسلام نے اس کے پر یہ پابندی لگا دی کہ وہ فیصلہ قاضی کرے گا اور مطالبہ کرے گی۔ جب عورت مطالبہ کرے گی تو قاضی فیصلہ کرے گا، اور یہ رعایت پھر اسلام نے دے دی کہ جب عورت خلا لے گی تو اس کو دوبارہ اپنے شوہر سے نکاح کرنے کی اجازت ہے، وہ درمیان میں کسی اور مرد سے شادی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ اگر ہمارے معاشرے میں ان دونوں چیزوں کو سمجھا جائے اور طلاق دینے کی بجائے خلا کو رواج دیا جائے۔ حالانکہ
خلا لینا یا طلاق یہ دونوں ناپسندیدہ کام ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو پسند نہیں کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے طلاق اگرچہ جائز ہے لیکن ناپسندیدہ ترین چیز ہے، کیونکہ اسلام جوڑنے کا مذہب ہے، توڑنے کا مذہب نہیں ہے۔ اسلام محبت کا دین ہے، محبت بڑھانے کا دین ہے۔ اگر اس کی تعلیمات کو دیکھا جائے تو اس کی تعلیم ہر پہلو پر، ہر قدم پر جو اس کی تعلیم ہے وہ جوڑنے ہی کا کام کرتی ہے، وہ محبت ہی پیدا کرتی ہے۔ اس کا جب دو مسلمان آپ سے ملتے ہیں تو ان کا سلام ہی دیکھ لو، جو ہے السلام علیکم، یعنی تم پر سلامتی ہو، یعنی میں وعدہ کرتا ہوں کہ میری طرف سے تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ الٹ دوسرے مذاہب میں ایسا نہیں ہے۔ اگر اسلام میں جوڑنے کا عمل ہے تو توڑنے کا عمل انسان کا اسلام میں ناپسندیدہ ہے، اسے پسند نہیں کرتا۔ لیکن اگر حالات ایسے ہو جائیں جس طرح کے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا ہے کہ ایک آدمی کی طرف سے ایک عورت کی طرف سے سارس مکمل منتخب کر لو، جب ان کو منتخب کر لو تو ان کو فیصلہ کرنے دو، اگر کسی طریقے سے فیصلہ ہو جائے تو وہ بہتر ہے، اگر فیصلہ نہ ہو سکے تو اس کی جائز صورت یہ ہے کہ اچھے طریقے سے، آسان طریقے سے اس کو ختم کیا جائے، اس رشتے کو ختم کیا جائے تاکہ کوئی بدمزگی نہ ہو۔ لیکن جب ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو اس کے الٹ کام کیا جاتا ہے، اس طرح کام نہیں کیا جاتا۔ جبکہ اسلام میں یہ بھی ہے کہ جس عورت کو تم طلاق دے رہے ہو اس کو گھر سے نہیں نکالو گے، وہ عدت شوہر کے گھر میں پورا کرے گی، اسی لیے کہ شاید وہ دونوں آپس میں پھر صلح کر لیں اور وہ گھر آباد ہو جائے۔ خاندان میاں بیوی سے بنتا ہے اور خاندان اسلام میں اسلامی جمعیت کی، اسلامی امت کی اکائی ہے، اس لیے اسلام اس اکائی کو بحال رکھنے میں، اس کو مناسب رکھنے کے لیے بہت زور دیتا ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، یہ میں نے طلاق اور خلا کے دونوں کے کچھ چیزیں، خاص چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، کیونکہ میں ہمیشہ سے یہ کرتا ہوں کہ میں ایسی چیز سامنے لے کے آتا ہوں جس کے بارے میں آپ سوچیں گے، دوسرے شخص سے بیان کریں گے، دوسرے شخص سے سوال کریں گے، دوسرے شخص سے پوچھیں گے تو یہ علم کے پھیلانے کا ایک ذریعہ بن جائے گا۔ معزز ناظرین السامعین، میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ آپ میرے یوٹیوب چینل تفہیم ہدا کو سبسکرائب کر لیجئے اور اسے لائک بھی کیا کیجئے۔ آپ کے پیسے تو نہیں لگیں گے لیکن میری حوصلہ افزائی ہوگی، لہٰذا گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اگر جی مانے، بات اچھی لگے تو لائک بھی کر دیا کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے، آمین۔ اللہ حافظ۔